میں یہ تھا کہ ایک جاننے والے ہیں، ان کے رشتے دار ہی اس کے پاس رہتی تھی، یعنی اس کی سالی رہتی تھی اس کے پاس. اچھا. اور وہ کسی غلط کام میں وہ ہو گئی، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. صحیح. پھر اس کو مارنے، مطلب کہ مار کٹائی پہ بات آ گئی، اس کو مار رہا تھا تو وہ آگے سے واسطے دینے لگی کہ آپ کو نبی کا واسطہ، اللہ کا واسطہ. تو وہ توبہ نعوذ باللہ ان کو بھی برا بھلا کہنے لگ گیا. وہ اب یہ کہتا ہے کہ کیا میں اسلام سے خارج ہو گیا ہوں، کافر ہو گیا ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کیا کرے وہ، کس طرح سے اس کی وہ جان؟ دیکھیے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی کیفیات پر غالب آنے کی کوشش کرتا رہے. یہ سب دیکھنے والوں کو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ حتی الامکان اس کی باقاعدہ پریکٹس کریں کہ اپنی کیفیات پر غالب آنا سیکھیں. جو شخص اپنی کیفیات پر غالب آنا سیکھ لے گا وہ بہت حد تک اس قسم کے معاملات میں کفر سے، بدعت سے اور اس طرح کے ناجائز امور سے، ظلم سے محفوظ رہے گا. کیفیات پہ غالب آنے کا مطلب، مثال کے طور پر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت ٹھنڈی چیز پیوں یا کھاؤں، آپ اپنے آپ کو روک لیں. یا اپنے خواہش کو روکا، ایک دل میں ایک کیفیت تھی، ایک جذبہ تھا، آپ نے اس کو روک لیا. اس طرح کسی چیز پر خوشی محسوس ہونے لگی، آپ کبھی کبھار ایسا کریں کہ اس پہ اپنے آپ کو روک کر اظہار خوشی سے اپنے آپ کو روک لیں. کبھی غصہ آیا، آپ غصے کی کیفیت پہ قابو پانے کی کوشش کریں. کبھی بہت زیادہ غم ہے، خامخواہ ہنسیں اور لوگوں کے سامنے خوش رہنے کی کوشش کریں اور اس غم کی کیفیت پر غالب آنا سیکھیں. تو اگر انسان چند دن، مثال کے طور پہ 1 مہینہ بھی اچھی ریاضت کر کے اس قسم کی کیفیات پر غالب آنا سیکھ لیتا ہے، تب اب مثال کے طور پہ اب جیسے اچانک غصہ آیا، اب وہ اپنی کیفیات پر قابو نہ پا سکے، کیفیات ان پر غالب آئیں، زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، ایمان گیا. اب ان کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا پڑے گا. اگر یہ پہلے سے ہی اپنی کیفیات پہ غالب ہونے کے عادی ہوتے تو اس طریقے کا معاملہ نہ ہوتا. اس پہ میں مزید کہ ایسا شخص جو چاہے غیر ارادی طور پہ گستاخی رب یا گستاخی رسول کا مرتکب ہو گیا، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے تو اعلانیہ توبہ کرے. اگر لوگوں کے سامنے سا معاملہ ہے تو سب کے سامنے کہے کہ جی مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے، کلمہ کفر نکلا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور سب کو گواہ بنا کر میں تجدید ایمان کرتا ہوں. اس کے بعد وہ پہلا اور دوسرا کلمہ پڑھ لے، ترجمہ بھی اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، تو الحمدللہ یہ دوبارہ صاحب ایمان ہو جائے گا. اور اگر یہ شادی شدہ تھے تو ان کو چاہیے کہ 2 عاقل بالغ گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ ایجاب و قبول کریں، یعنی اپنی زوجہ سے دوبارہ نکاح کریں. اور اس کے لیے کوئی بڑے اہتمام کی حاجت نہیں، کسی نکاح خواں یا قاضی صاحب کو بلانے کی حاجت نہیں ہے. 2 گواہ بٹھائیں، زوجہ سامنے بیٹھیں، یہ یہاں بیٹھیں. ان کی زوجہ ان سے کہیں کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں. بس ایک دفعہ کہیں اور یہ جواب میں کہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ کیا، بس ہو گیا. یہ 2 جملے کہنے ہیں، لیکن ضرور کریں تجدید ایمان اور تجدید نکاح. اس کے علاوہ جتنے ہمارے دیکھنے والے بھائی بہن ہیں وہ بھی احتیاطاً رات کو سونے سے پہلے کم از کم تجدید ایمان کر لیا کریں. تجدید نکاح روزانہ نہ کریں، گھر والے پریشان ہو جائیں گے. 15 دن میں، مہینے میں کبھی ایسا ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ تجدید ایمان تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ رات کو سونے لگیں تو تجدید ایمان کر کے سوئیں. ہو سکتا ہے نادانستہ طور پہ کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل گیا ہو جس پہ شرعاً گرفت متحقق ہو چکی ہو، تو اچھا ہے احتیاطاً آدمی تجدید ایمان کر لیتا ہے تو انشاءاللہ بروز قیامت گرفت نہیں